السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ محترم اور معزز سامعین و سامعات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کی اس مبارک پروگرام میں آپ سبوں کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری سننے اور سنانے اور دینی مجلس سے جڑنے کو قبول فرمائے۔ آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 پیش کی گئی ہے، اور اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ ہم اس مبارک سورت کے اختتام کے قریب ہیں۔ یہ 2 آیتیں اور باقی رہ جاتی ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ٹوٹل 286 آیتیں ہیں، اور یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ سالوں سے ہمارا یہ درس چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، احسان ہے کہ سورۃ البقرہ کو مکمل کرنے کے قریب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور اگر تم چھپاؤ ان باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہے یا ظاہر کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے ہمارے سامنے بہت سارے حقائق اور بہت ساری اہم باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی ملکیت ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ تنِ تنہا ساری چیزوں کا خالق ہے۔ جتنی بھی چیزیں وجود میں دکھ رہی ہیں اور جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جتنی چیزوں کا وجود ہے، سب کو وجود بخشنے والا رب العالمین کی ذات ہے۔ چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، اور چاہے وہ شجر حجر، چاہے وہ سیارے ستارے، سورج چاند،
یہ ساری چیزیں، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ دوسری بات کہ اللہ ہی رب العزت، اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ کوئی بڑی سے بڑی چیز کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کا بھی مالک اللہ ہے۔ اللہ تعالی نے کسی کو کسی چیز کا مالک نہیں بنایا، اور اگر کسی کو کسی چیز کا مالک بنایا ہے تو وہ ملکیت عارضی ہے، وقتی ہے، ٹمپریری ہے، اور وہ بھی مکمل نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو وقت دیا ہے، ہم وقت کو چاہے جیسا استعمال کر سکیں، لیکن ہم اس کے مکمل مالک نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے چھین لے۔ زندگی دی تو ہر چیز کی ملکیت بھی اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی مالک۔ لوگوں، یہ دونوں چیزیں اس چیز کی دعوت دیتی ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی وہ ذات ہے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، کیونکہ عبادت کا مستحق ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں ان میں سے بنیادی شرط ہے کہ خالق ہو معبود، معبود خالق ہونا چاہیے، مخلوق نہیں ہونا چاہیے۔ جو مخلوق ہے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو عابد ہوتا ہے۔ لہذا لوگوں، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے جن شیاطین ہو، چاہے سورج ہو، چاہے چاند ہو، چاہے ولی پیر اور فقیر ہو، چاہے سمندر شجر اور حجر ہو، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ یہ سب کے سب مخلوق ہیں، تو آپ کیسے ان کی عبادت کرتے ہیں؟ دنیا میں دیکھیے اللہ کی عبادت کرنے والے کتنے کم ہیں۔ بہت معمولی تعداد، بہت معمولی تعداد ہے جو رب العالمین کی عبادت کرتے، ورنہ اکثریت انسانوں کی، اکثریت جناتوں کی یہ غیر اللہ کی عبادت ہے۔ تو اس میں توحید کی دعوت ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جب مالک ہے تو معبود ہونے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ مالک ہونا چاہیے۔ کیا انبیاء کرام کسی چیز کی ملکیت رکھتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے لیس لک من الامر شیء، آپ کو کوئی اختیار، کوئی ملکیت نہیں، کوئی پاور نہیں، ملکیت صرف اللہ ہے۔ کسی کو کوئی ملکیت نہیں، جو کچھ دیا ہے وہ رب العالمین کا دیا، جب چاہے لے لے، جس حالت میں چاہے لے۔ ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس چیز کو بچا نہیں سکتے جس کو اللہ رب العزت لینا چاہے۔ اللہ رب العزت آپ کو کوئی چیز دینا چاہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، ہاں، اور اللہ رب العزت کوئی چیز لینا چاہے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، نہ لینے سے نہ دینے سے۔ تو ملکیت جب اللہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ لوگ ایسی بات کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو مخلوق ہیں، اور خود اپنی زبان سے کہتے ہو اپنے معبود کے بارے میں کہ ان کا فلاں تاریخ، ان کی جشن ولادت ہے، ان کے پیدا ہونے کا جشن مناتے ہو۔ کبھی تم نے غور کیا لوگوں کہ یہ تمہارا معبود فلاں تاریخ کو پیدا ہوا ہے، کریٹ ہوا ہے،
اس سے پہلے نہیں تھا، تو اس سے پہلے معبود کون تھا؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ دنیا کے سارے مشرکوں کو دعوت ہے، دعوت فکر ہے کہ اے اللہ رب العزت کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بات کرنے والوں، ذرا سوچو، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کے ولادت کا جشن مناتے ہو، تو تم نے کبھی غور کیا کہ ان کی فلاں تاریخ جیسے ولادت کا دن ہے، تو اس سے پہلے کون معبود تھا کہ پیدا ہی نہیں ہوتے؟ لوگوں آؤ اس رب کی طرف، آؤ اس خالق کی طرف، آؤ اس مالک کی طرف، آؤ اس ذات کی طرف جو خالق ہے، مالک ہے۔ تو للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ رب العزت کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز، نہ کوئی بڑی چیز، نہ کوئی ذرے کے برابر کوئی چیز بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، نہ مالک۔ تو رب العالمین یعنی تنہا خالق ہے، مالک ہے۔ ہمیں اور آپ کو دعوت دی جا رہی ہے توحید، اور توحید انسان کے لیے اصل ہے۔ توحید اگر انسان کے پاس نہیں موجود ہے تو وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ رب العالمین تنہا جو ہے کیا نام ہے عبادت کے لائق ہے، واحد ہے، ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، نہ کہیں بھی پیدا ہوا ہے، نہ کہیں پیدا کیا گیا ہے، اور نہ کبھی اس کے لیے ختم اور اختتام اور اینڈ ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، جلال اور اکرام والا۔ تو توحید کی دعوت ہمیں اور آپ کو دی جا رہی ہے کہ لوگوں اس ذات کی طرف آؤ جس کی آسمان اور زمین کی ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسانوں کا جو طبقہ بہت بڑی تعداد میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی بات کرتا ہے، ان کو اپنے مالک حقیقی اور معبود حقیقی کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔